باغ فدق کے مسئلے کو ایک مخصوص طبقہ ہمیشہ سے اچھالتا ہے، اس کی وجہ سے حضرت ابوبکر حضرت عمر پر بہت تنقید کی جاتی ہے، مہربانی فرما کر روشنی ڈالیں۔ بھائی اب بعض لوگوں کا مذہب بھی یہی ہے، حضرت علی، حضرت عمر، حضرت ابوبکر پہ اعتراض کرنا، ان کو الزامی جواب دیا کریں کہ اگر یہ واقعی ایسا مسئلہ تھا جیسا یہ بیان کرتے ہیں تو سیدنا علی تو زندہ تھے، حضرت فاطمہ کے شوہر، وہ کیوں دونوں بزرگوں کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے؟ وہ کیوں ہمیشہ مشوروں میں ان کے ساتھ شریک رہے؟ وہ بھی ان کو مشوروں میں شریک کرتے رہے۔ حضرت علی کا تو حضرت عمر بہت احترام کیا کرتے تھے، اور حضرت علی بھی حضرت عمر کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ جتنے فیصلے ہوئے سب میں حضرت علی شریک ہیں۔ پھر حضرت عمر نے جو 6 افراد کی کمیٹی بنائی کہ میرے بعد ان 6 میں سے خلیفہ ہوگا، اس میں حضرت علی کو، تو کتنے اچھے تعلقات تھے آپس میں۔ تو اگر یہ وراثت کا اتنا بڑا جھگڑا ہوتا ہے جتنا پیش کیا جاتا ہے تو اتنے اچھے تعلقات ہوتے۔ تو یہ مدعی سوس گواہ چس والی بات ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو شوہر تو اپنی زوجہ کی طرف سے لڑتا ہے نا، اگر حضرت فاطمہ پہ معاذ اللہ ایسا ظلم ہوا ہوتا تو سیدنا علی تو کھڑے ہوتے نا اس میں۔ تو حضرت فاطمہ کو غلط فہمی تھی، حضرت ابوبکر نے حدیث سنا دی کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ وہ کیا لالچ کریں گے؟ جو سارا سامان نبی کی خدمت میں لے کر آ گئے، صحیح حدیث ہے نا، نبی نے ان کا سارا، انہوں نے ایک موقع پہ حضرت ابوبکر سارا سامان لے کر آ گئے، نبی نے پوچھا کہ گھر میں کچھ چھوڑا؟ فرمایا اللہ رسول کا نام چھوڑا ہے۔ تو کیا وہ ایک باغ، اور وہ بھی نبی کی بیٹی کا، وہ قبضہ کر کے بیٹھیں گے؟ کوئی کامن سینس کی بات ہے یہ؟ جو نبی غار یار ہیں وہاں تنہا نہیں چھوڑ رہے۔ اور سورہ توبہ کی آیتیں دیکھو، ایسی جاندار آیتیں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم الا تنصروہ، اگر تم پیغمبر کی مدد نہیں کرو گے، نہ کرو، یہ قرآن کا انداز ہے۔ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، اللہ نے اس وقت بھی مدد کی ہے جب مشرکین نے ان کو نکال دیا تھا۔ ثانی اثنین، جب دو میں سے یہ ایک تھے، ایک ابو بکر اور ایک یہ۔ تو اللہ نے پوری امت کو ابو بکر کے مقابلے میں ذکر کیا ہے کہ تم سارے چھوڑ دو نا، ابو بکر تو نبی کے ساتھ ہے۔ اللہ نے اس وقت ابو بکر کے ذریعے مدد کی ہے۔ اور اذ یقول لصاحبہ، جب نبی ابو بکر سے کہہ رہے تھے، اپنے ساتھی سے، قرآن صاحب کا لفظ صرف ابو بکر کے لیے استعمال کیا، اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام جب دریا پہ آ کے رک گئے نا، اور پیچھے سے فرعون آیا، بنی اسرائیل نے کہا ہم تو مارے گئے، موسیٰ نے کیا کہا؟ ان معی ربی، میرے ساتھ کون ہے؟ میرا اللہ ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ ہم سب کے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ڈر تھا کہ میری تو مدد ہوگی، ان کی پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی، کیونکہ کسی موقع پہ ساتھ ہی نہیں دے رہے۔ اتنی اللہ نے مدد کر دی ہے تو اب اللہ کوئی راہ نکال لے گا یہاں کے اگر مروا دیا؟ انا لمدرکون، ہے موسیٰ مر گئے، پکڑے گئے، تو فرعون تو مارے گا۔ تو توکل ذرا بھی نہیں تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان معی ربی، میرے ساتھ کون ہے؟ میرا رب ہے، تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ لیکن جب ابوبکر غار میں تھے اور چاروں طرف سے گھیر لیا، بالکل وہی سچویشن جو فرعون کی تھی، تو نبی نے کیا فرمایا؟ غم نہ کرو، ہمارے ساتھ کون ہے؟ ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے۔ ان کو پتا تھا جانثار ساتھی ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا اللہ میری مدد کرے ابوبکر کی نہ کرے۔ تو یار اتنی بڑی فضیلت، وہ باغ کھائیں گے یار، کچھ سوچنے کی بات ہے، وہ کسی کے باغ پہ قبضہ کریں گے، اور وہ بھی پیغمبر کی بیٹی کی۔ تو یہ غلط بات ہے، اس کو شیعہ حضرات کو چاہیے تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں۔ کیوں امت میں اختلاف پھیلا رہے ہیں؟ سارے شیعہ ایسی باتیں کرتے بھی نہیں ہیں، جو آج کل نئے نئے مارکیٹ میں خطیب آ رہے ہیں وہ زیادہ ان مسئلوں کو اجاگر کر رہے ہیں۔ علی نے اپنی بیٹی بھی دی تھی حضرت عمر کو، ان سے نکاح ہوا ہے، لیکن شیعہ لوگ تو اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ تاریخی حقیقت ہے جو خود شیعوں کی کتابوں سے ثابت ہے۔ لیکن چلو وہ تو ایک بات کی چیز ہے نا، تو یہ تو کتنی بڑی حقیقت ہے کہ کیوں ایک وراثت کا ایک مال کیوں روکیں گے؟ وہ جو نبی پر اتنا کچھ جان نثار کیا انہوں نے۔ پھر حضرت حسن حسین نے کیوں اعتراض نہیں کیا بڑے ہونے کے بعد؟ کوئی ایک تقریر حضرت حسن حسین کی دکھاؤ ابو بکر عمر کے خلاف۔ حضرت عمر تو حضرت حسن حسین کا بڑا اکرام کیا کرتے تھے، اور گلی میں چلتے پھرتے، جب چھوٹے تھے تو ان کو اٹھا کے پیار کرتے۔ ایک دفعہ حضرت حسن جو ہے وہ کہیں گلی میں کھیل رہے تھے، حضرت علی بھی تھے، حضرت عمر نے فرمایا، گود میں اٹھا کے فرمایا، شبیہم بمحمد لا بعلی، یہ تو نبی کے مشابہ، علی تمہاری شکل پہ نہیں گئے ہیں یہ۔ اور حضرت علی ہنس رہے تھے، یعنی کہا کہ یہ تو پیغمبر کے زیادہ مشابہ ہیں یہ۔ تو پھر حضرت عمر نے کتنا پروٹوکول دیا حضرت حسین کو۔ آپ کو پتا ہے حضرت حسن کی جو امام زین العابدین ہیں، جو کربلا میں اکیلے باقی بچ گئے تھے، ان کی والدہ کون تھیں؟ حضرت حسن کی نسل، تو حضرت حسین کی نسل جو چلی ہے نا وہ حضرت زین العابدین سے چلی ہے، اور جتنے حضرت حسین کی اولاد ہے وہ امام زین العابدین کی اولاد میں سے ہیں۔ تو ان کی جو والدہ تھیں وہ کون تھیں؟ یہ وہ تھیں جو ایران کی شہزادیاں، جنہیں حضرت عمر نے حضرت حسن و حسین کو گفٹ میں دیا تھا۔ ایران سے شہزادیاں قید ہو کے آئیں، لونڈیاں تھیں، تو لوگوں نے کہا یہ شہزادیاں، ان کو باندی بنانا ان کی توہین ہے، ان کا کسی بڑے سے نکاح ہونا چاہیے، شہزادیاں تو شہزادوں سے نکاح ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر نے کس کو شہزادہ قرار دیا؟ حسن و حسین کو۔ تو ہر جگہ ان کو اہل بیت کو پروٹوکول دیا۔ تو یہ بنایا ہوا پھڈا ہے بھائی، یہ حقیقی پھڈا نہیں ہے، یہ بنایا ہوا پھڈا ہے۔ اب اس پہ کوئی آ جائے گا کسی اسکالر کا
پھر ایک تقریر شروع, پھر ایک نئی پھڈا شروع. وہاں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے, ہمارے ایک رشتہ دار جہاز میں نا مرچنٹ نیوی میں کیپٹن تھے, وہ سفر کر رہے تھے, تو ایک ہندو لڑکی آئی, ان سے پوچھا کہ یہ شیعہ لوگوں کا اور سنیوں کا کیا اختلاف ہے. تو ان کو زیادہ نالج نہیں تھی, انہوں نے بتایا کہ بڑا اختلاف تو یہ ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو خلیفہ بننا چاہیے تھا, سنی کہتے ہیں ابو بکر کو. تو اس نے کہا وہ تو بن گئے نا, اب کیا کرنا ہے اس پھڈے سے. وہ ہندو لڑکی پریشان ہو رہی تھی, اب تو ہو گئے نا, یہ تو سلیکشن کے وقت دیکھا جاتا ہے نا کس کو بننا, اب تو جو بننا تھا وہ تو بن گیا, تو اب کیا کریں. تو کہہ رہے میں نے بھی کہا پتہ نہیں, مجھے تو خود پتہ نہیں اب کرنا کیا چاہیے. تو اب باغ فدق کا جو مسئلہ تھا وہ تو حل ہو گیا, ختم ہو گیا. اب تو ہم آگے کی سوچیں نا, اب تو ہم کسی کی وراثت نہ کھائیں, جس کی بنتی ہے اس کو دے دیں. اب ان پہ اعتراض کرنا اور ان جھگڑوں کو دوبارہ شروع کرنا جو ختم ہو چکے ہیں, اس سے حاصل ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر آپ دلائل میں جب ایک طرف کے دیکھتے ہیں تو ایک اینک سے کیوں دیکھتے ہیں, دوسری آنکھ سے بھی تو دیکھو نا, دوسری طرف کے دلائل آپ دیکھو. باغ فدق کا قصہ ختم ہو چکا. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت, یہ قوم تھی گزر گئی, جس نے جو کیا اس کو اس کا ثواب یا سزا, برا کیا تو سزا, اچھا کیا تو ثواب مل جائے گا. یہ قصہ ہو گیا ختم. سمجھ رہے ہو, ہم سے اس بارے میں سوال نہیں ہوگا. اتنی بات ہے, ہمارا صحابہ کے بارے میں ایمان ہے کہ وہ اہل بیت کے حق میں ظالم نہیں تھے, وہ ہم سے زیادہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے, انہوں نے نبی کے لیے قربانیاں دی ہیں. تو ہم زیادہ فنٹر نہ بنیں اہل بیت کے حق میں ان سے زیادہ. جیسے اس کی مثال ایسے ہے, جیسے ایک آدمی آپ کو آ کے سمجھا رہے اپنے بیٹے کا خیال کرو, دیکھو اپنے بیٹے کا, تو کہے گا باپ تو ہے یا میں ہوں. زیادہ فنٹر بننے کی, وہ کہے گا میں باپ ہوں, مجھے زیادہ پتہ ہے. تو صحابہ کرام ابو بکر, عمر, عثمان, ان لوگوں کو جتنی اہل بیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت تھی, ہم اس کا 10واں حصہ بھی نہیں سوچ سکتے. سمجھ رہے ہو. تو اس لیے یہ پروپیگنڈا ہے. اب ان بحثوں میں جاؤ گے, یہاں سے جواب, پھر وہاں سے جواب, پھر یہاں سے جواب. تو اسلام دشمن قوتیں تو چاہتی ہیں کہ یہ بحثیں مسلمانوں میں چھڑیں اور عملی زندگی سے وہ دور ہو جائیں. میں نے کبھی بھی ان ٹاپکس پر بیان نہیں کیا ہے, کبھی بھی نہیں. نہ یزید کا ٹاپک کبھی چھیڑا, نہ باغ فدق کا ٹاپک کبھی چھیڑا. میں چھیڑنا چاہوں بہت تمیز سے چھیڑ سکتا ہوں, لیکن عوام کی عادت ہے جو چھیڑو گے عوام چھڑے گی, اس میں ایک طویل بحث, لا حاصل بحث شروع ہو جائے گی. وہی بات ہے نا, حضرت معاویہ اور حضرت علی کی لڑائیوں کا تذکرہ کر رہے ہو. جب حضرت حسن نے بیعت کر کے حضرت معاویہ حضرت علی کی لڑائی ختم کر دی, تو آپ بھی ختم کر دو. کیا خیال ہے بھائی؟ حضرت حسن جو بیعت ہوئی حضرت علی کے ہاتھ پہ, اس لیے تھوڑی ہے کہ دوبارہ یہ لڑائیوں کے چرچے ہوں, وہ اس لیے بیعت ہو گیا کہ چلو یار جو صحیح غلط کو چھوڑو, لڑائی کیا کرو ختم. تو کر دی, تو آپ اہل بیعت کو اگر مانتے ہو تو حضرت حسن کی مانو نا, ختم کر دی تو آپ بھی ختم کر دو. اب بھی آپ شروع کر رہے ہو یوں, وہ صحیح تھا تو وہ غلط تھا, تو یوں تھا تو یوں تھا, اس کا مطلب آپ فسادی ہو. کیا 9ویں اور 10ویں محرم میں تعزیہ دیکھنا جائز نہیں ہے. شیعہ لوگوں کا مذہب ہے تعزیہ اور ماتم, تو ان کو کرنے دیں, دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں, اپنا مسلک چھوڑو نہیں, آپ نہ کریں, یہ کام اسلام میں نہیں ہے یہ چیزیں. حضرت عمر جب خلیفہ تھے, حضرت کیا فاقوں میں زندگی کیوں گزاری, جبکہ حدیث میں تو آتا ہے اگر اللہ نے دیا تو اس کا اظہار بھی ہو جاتا. تو بھائی حضرت عمر کو اللہ نے بہت تھوڑا دیا تھا, کیونکہ جو دیا تھا وہ سارا صدقہ کر دیتے تھے, بیت المال سے اپنی تنخواہ بہت کم رکھی ہوئی تھی, تو اس لیے وہ فاقوں میں تھے. جب اللہ دے تو پھر ظاہر کرے نا, جب اللہ نے دیا ہی نہیں ہے, رزق میں تنگی دی ہے, تو پھر کیسے ظاہر کرے گا وہ. تو انہوں نے اس پہ گزارا کیا. حدیث میں آتا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے, جبکہ حدیث میں بھی تو آتا ہے کہ علی میری نسبت تم سے وہی ہے جو کہ یوسف کی ہارون سے, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو کیا تعارض ہے؟ حدیث میں تعارض نہیں ہے بھائی. جو فضیلت عمر کے بارے میں وہی علی کے بارے میں. اگر نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بھی ہوتے اور حضرت علی بھی ہوتے, اس میں کون سی ایسی ٹینشن والی بات ہے. امام ابو حنیفہ کے مقلد اگر سب سے زیادہ ہیں تو چاروں اماموں میں, تو پھر رفع الدین کرنے والے زیادہ کیوں ہیں دنیا میں؟ یہ بات غلط ہے, رفع الدین نہ کرنے والے دنیا میں زیادہ ہیں. صحیح ہے نا. پورا بنگلہ دیش کی آبادی, انڈیا کے مسلمانوں کی آبادی, پاکستان کی آبادی, پورا افغانستان, ایران میں جتنے حنفی ہیں, اور یہی آبادی بہت کراس کر جاتی ہے. 1 ارب تو خالی انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, برما میں گیا ہوں, ٹوٹلی 100% مسلمان فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. ایک بھی ایسا نہیں ہے جو غیر حنفی ہو. یہ سب وہ جگہ جہاں قدیم اسلام آیا. اسی طرح میں بخارا گیا, سمرقند گیا, ازبکستان گیا, پھر ترکی ٹوٹلی حنفی ہے, اللہ یہ کہ بارڈر جو شام کا, پھر شام میں آدھے حنفی ہیں آدھے شافی ہیں. تو یہ پوری تعداد اگر ملا کے دیکھی جائے نا, کیونکہ ہماری ٹریولنگ جو ہوتی ہے زیادہ تر سعودی عرب ہوتی ہے عام لوگوں کی, تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ رفع الدین کرنے والے زیادہ ہیں. یہ پھر بھی میں بتا دوں یہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہے نہیں. اگر رفع الدین کرنے والے زیادہ بھی ہوں تو کوئی اتنا بڑا ایشو ہے نہیں.
یہ تو لوگوں نے اس کو ایشو بنا لیا, ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, دونوں رائے ہیں, صحابہ تابعین سے دونوں چیزیں ثابت ہیں, لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لوگ علماء کو الجھاتے ہیں, اور لوگ بھی نہیں, یہ مذہبی اسکالر جو منجن بیچ رہے ہیں نا, یہ لوگ الجھاتے ہیں ان چیزوں میں. ویسے جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ یہ بات غلط ہے. اچھا, ایک جگہ میں نے کہا نا کہ 50% سے زیادہ لوگ امام حنیفہ کو فالو کرتے رہے ہیں, تو اتنی بڑی امت گمراہی پہ جمع ہو سکتی ہے. کسی نے کمنٹس کیے کہ 50% ہونا کوئی حق کی علامت نہیں ہے, اکثریت کا ہونا. دیکھو 50% لوگ ابو حنیفہ کو فالو کرتے رہے ہیں, 30% امام شافعی کو فالو کر رہے ہیں. آپ تو ان کو بھی غلط کہتے ہو, کیونکہ آپ کو ابو حنیفہ سے چڑ نہیں ہے, آپ کو تو اس سے چڑ ہے کسی مجتہد کو فالو کیوں کر رہے ہیں. اصل تو چڑ آپ کو اس سے, ابو حنیفہ کو تو آپ بھی مانتے ہو, ہم بھی مانتے ہیں, چڑ یہ ہے آپ کو کہ ایک فقہ کو فالو کیوں کر رہے ہیں. تو اب 50% ابو حنیفہ کو, 30% امام شافعی کو, اور 17% امام مالک کو, اور 2% امام احمد بن حنبل کو, 1% باقی رہ گئے ہیں جو ڈائریکٹ قرآن و سنت سے کہہ رہے ہیں ہمیں جو سمجھ میں آئے گا, جبکہ ان کا کوئی ایک نہیں ہے, یعنی ان کی پھر آگے بہت سارے اختلاف ہیں ان کے آپس میں, جبکہ ان چاروں میں بنیادی چیزیں تو سب کی سیم ہی ہے. آگے نمازوں میں رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا, زور سے آمین آہستہ آمین, ان چیزوں میں اختلاف ہے. تو اب میں کہتا ہوں کہ 99% سے زیادہ امت اس وقت بھی ان چاروں مذاہب میں سے کسی ایک کو فالو کر رہی ہے, وہ غلط ہے, اور 1% جو ہے وہ کیا ہے, صحیح ہیں. یہ کیسے ممکن ہے جبکہ یہ 1% بھی اب ہیں. اگر آپ صدیاں اٹھا کے دیکھو گے نا, یعنی آج سے 100 سال پہلے جاؤ گے اور پھر آپ پیچھے جاؤ گے, تو جب سے یہ چاروں فقہ مدون ہوئے ہیں تو 99.99999% لوگ چاروں اماموں کو فالو کرتے آ رہے. 0.00001% ہوں گے جو کسی کو فالو نہیں کرتے, بلکہ ایسا بھی زمانہ آیا ہوگا کہ آیا ہے یقیناً کہ 0.01% بھی نہیں رہے, ایسا بھی زمانہ آیا. تو اب مجھے بتاؤ کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں 99.9% یہ گمراہ تھے, اور وہ 0.01% کیا ہے, ہدایت یافتہ ہیں, تو یہ کوئی عقل کی بات ہوگی؟ یہاں یہ کہنا کہ اکثریت کو معیار نہیں بنایا جا سکتا, یہ بات غلط ہے. اس امت میں جو اہل سنت والجماعت ہیں, جو قرآن و حدیث کو حجت مانتے ہیں, ان میں اکثریت کی رائے کا اعتبار ہے. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا, تم اکثریت کو فالو کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, یہاں اکثریت سے غیر مسلموں کو ملا کے جو اکثریت بنتی ہے, اکثریت سے اہل اسلام کی اکثریت مراد نہیں ہے. اہل اسلام کی جہاں اکثریت کی بات آئے گی وہاں تو فالو کرنے کا حکم دیا ہے سواد اعظم کو. حدیث میں آتا ہے جو عامۃ المسلمین سے الگ ہوگا نا, قیامت میں ہم بھی اس کو الگ کر کے جہنم میں ڈالیں گے. جو عام ٹریک اہل سنت والجماعت کا چلتا آ رہا ہے, کیونکہ جنتی فرقہ اہل سنت والجماعت ہے, جنتی فرقہ جو ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے, ما انا علیہ واصحابی, اور یہ چاروں اماموں اہل سنت والجماعت کے امام ہیں. تو اہل سنت والجماعت میں 99.9 ایک کو فالو, یعنی چاروں کو فالو کرنے, اور 1% سے بھی کم وہ کسی اور کو. باقی تو پھر اہل سنت ہے ہی نہیں, وہ پھر شیعہ حضرات ہیں یا زیدی ہیں یا عباضی ہیں یا جو بھی ہیں, وہ پھر اہل سنت سے خارج ہیں. ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں جو قرآن حدیث اور صحابہ کو حجت مانتے ہیں. تو ان میں اتنی بڑی امت گمراہی پر ہے تو بچے گا کیا؟ جنت میں دال چاول کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں ہے. پھر اس کا جواب نہیں دیتے وہ. ہمیشہ جو باطل لوگ ہیں نا, جو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں, آدھی پی جاتے ہیں, کہتے ہیں 50% حق پر کیا ہے. 50% تو صرف ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں, باقی بھی تو کوئی امام شافعی کو, کوئی امام احمد بن حنبل کو, کوئی امام مالک کو. تو آپ تو کسی کو فالو کرنے کو بھی جائز نہیں سمجھتے. تو اس کا مطلب یہ امت 1200 سال سے گھاس کھا رہی تھی جب سے یہ فقہ وجود میں آئے ہیں. اب آپ آگے بتاؤ گے کہ یہ ٹریک غلط ہے آپ سے. اب ہوگا کیا؟ قرآن و حدیث کے نام پہ امت بے لگام ہو جائے گی. جب ان فقہ کے پابند رہیں گے نا تو بے لگام نہیں ہوگی. ایک ٹریک پہ صدیوں سے چلتی آ رہی ہے, چلتی رہے گی. آپ نے اس کو آزاد کر دیا, جو مفتی اٹھے گا, جو عالم اٹھے گا, قرآن حدیث کی اپنی تشریح پہنا دے گا سامنے والے کو. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ کو رفع الیدین کرنا ہے تو پراپر شافعی فقہ اختیار کر لو. ہر چیز میں پھر شافعی فقہ کو فالو کرو, فقہ حنبلی کو فالو کرو ہر چیز میں. اب جیسے بعض اہل حدیث, اچھی بات ہے, مجھے تو اچھا لگا ان کے, کہتے ہیں ہم بھائی فقہ حنفی کو نہیں مانتے, ہم سعودیہ کے علماء کو مانتے ہیں. میں نے بھی جمعے میں بھی اس پر بات کی تھی, تو میں نے کہا سعودیہ کے علماء تو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, ایک جگہ تو ٹکو تو صحیح نا, وہ بھی اہل سنت والجماعت کے امام ہے بھائی. تو وہ یہاں پھر ایک اشکال ہوتا ہے کہ ساری دنیا بر صغیر میں ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں, آپ نے 1.5 اینٹ کی الگ سے بنانے کی ضرورت کیا؟ لیکن چلو یار, ہم دل بڑا رکھتے ہیں. اچھا, وہ یہ کہنے لگے کہ میں جو ہے نا فقہ حنبلی کو نہیں, پھر وہ سعودیہ کے فلاں مفتی کو فالو کر رہا ہوں. بن باز کو زیادہ تر فالو کرتے ہیں, شیخ بن باز اور صالح ال عثیمین کو, بڑے عالم تھے وہ. انہوں نے فقہ حنبلی سے بھی چند چیزوں میں خروج کیا ہے. ایک مولوی صاحب, ایک صاحب تھے, اسی طرح کہنے لگے. میں نے کہا بھائی جان بہت بڑی مشکل میں پھنس جاؤ گے تم, کیونکہ اگر تم ان کو فالو کرو گے نا ہر چیز میں, جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ وہ قرآن و سنت صحیح سمجھتے تھے, تو شیخ بن باز کا بالکل واضح فتویٰ ہے کہ ایک نماز بھی جان کر چھوڑ دی تو کافر ہے وہ.
ان کا تو مشہور فتویٰ ہے کہ اگر آپ نے الارم لگایا صبح 8 بجے کا آفس جانے کے لیے، فجر کا الارم ہی نہیں لگایا، تو آپ اسلام سے خارج، آپ کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. یہ تو مشہور فتویٰ. یہاں آ کے ڈنڈی مارتے ہیں نہیں اس فتوے میں ان کو فالو. تو یار یہ تو پھر کلابازیاں، یہ تو خواہشات کی اتباع ہو گئی نا. پھر یہ کہتے ہیں اس میں ان کے پاس دلیل نہیں ہے. کیوں نہیں دلیل ہے بھائی؟ ان کے پاس اس بارے میں بھی حدیثیں ہیں، جمہور کے پاس بھی حدیثیں ہیں، ان کے پاس. اور یہ نماز چھوڑنے پر کافر ہونے والی حدیثیں تو بہت واضح ہیں. صحیح ہے نا، بہت واضح حدیثیں ہیں. تو اس لیے عوام کو چاہیے فقہی مسائل میں قرآن و حدیث کی کچھ چیزیں تو بہت واضح ہیں، ان میں سے تو کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں. جو جہاں حدیثوں میں دونوں طرف ہوتی ہیں اس میں بجائے اس کے کہ بحث میں لگے، ایک فقہ کو فالو کرے، دوسرے کو بھی ٹھیک سمجھے. یہ ایسا طریقہ ہے جو ایکسیپٹیبل بھی ہے، صدیوں سے آزمایا ہوا بھی ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ امت فروعی اختلافی مسائل میں پڑھنے کے بجائے دوسرے کاموں کو فوکس کرے گی. ورنہ رفع الیدین ہی کا جھگڑا قیامت تک ختم نہیں ہوگا. پھر جو کہتے ہیں نا ختم ہو گیا، دلائل سے واضح ہو گیا، وہ ایک طرف کے دلائل بتا رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف کے پی رہے ہوتے ہیں. وہ ایک مولانا ایک صاحب آ گئے میرے بیان میں اور رفع الیدین کی دلیلیں پیش کرنے لگے. میں نے کہا تو سنن نسائی میں حدیث ہے 2 سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین کیا ہے، تو پھر وہ بھی کرو. فوراً کہہ دیا ضعیف ہے وہ. پھر بحث کرنے لگے. میں نے کہا کیسے ضعیف ہو گئی بھائی، وہ صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہے نا، ہماری نظر میں جیسے وہ چھوڑ دیا تو یہ والا بھی چھوڑ دیا، اس کے بھی قرائن ہے، اس کے بھی قرائن ہے، تو کہنا نہیں وہ ضعیف ہے. اب ڈھٹائی کے ساتھ کسی چیز پہ ڈٹ جاؤ تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ناصر البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، صحیح قرار دیا ہے. تبھی میں نے سنا ناصر البانی کا فتویٰ بھی تھا کہ 2 سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین کرنا چاہیے. واللہ عالم، اس کی مجھے پوری وضاحت نہیں ہے کہ ہے بھی ایسا، لیکن سنا ہے. تو یہ امت انہی جھگڑوں میں لگی رہے گی، یہ صحیح ہے وہ ضعیف ہے، یہ فلانا ہے ڈمکانا ہے. اور یہ وہ لوگ صحیح حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہوتے ہیں یا ضعیف کو صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں جن کو علم اصول حدیث کی الف بے بھی پتہ نہیں ہوتی، نہ ان کو تدلیس کا پتہ ہے، نہ ارسال کا پتہ ہے. ایک نے لمبی پھینک دی. میں نے ایک حدیث پیش کی، میں نے کہا یہ دلیل ہے، کہہ رہے یہ تو مرسل حدیث ہے اور مرسل بالاتفاق ضعیف ہوتی ہے. میں نے کہا یار پھینکنے سے پہلے، اس وقت یہ یوٹیوب اتنا زیادہ عام نہیں تھا، میں نے کہا کچھ خدا کا خوف کرو یار. مرسل حدیث کو کہہ دیا بالاتفاق کیا ہوتی ہے. ایک تو پوری بحث ہے کون سی مرسل قابل قبول ہے، کون سی مرسل کہتے ہیں صحابی تابعی کی کو حذف کر کے تابعی جو ہے نا صحابی کا نام حذف کر کے ڈائریکٹ نبی سے حدیث پیش کر دیں، تو صحابی کو بیچ میں سے انہوں نے کیا کر دیا، حذف. اب ہمیں پتہ نہیں بیچ میں راوی کون سا غائب ہے. تو اس پہ تو علماء کا بڑا کلام ہے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. انہوں نے پھینک دی لمبی کہ کیا ہوتی ہے یہ، پھینکتے رہو. لوگ ایک دم واہ بھائی واہ، سند متصل چونکہ نہیں ہے لہذا حدیث ضعیف ہے. سند کا اتصال ہمیشہ صحت کے لیے ضروری نہیں ہے. تو پوری ایسے ہی تھوڑی 2 سال کے علم حدیث کے تخصص ہو رہے ہیں، بیٹھ کے پھینکے جا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو بس وہی ہے جیسے نیم ڈاکٹر حکیم خطرہ جان ہے. یوٹیوب پہ نیم ڈاکٹروں کے کلپ دیکھ دیکھ کے لوگ برباد ہو گئے ہیں نا. کورونا کے دنوں میں قہوے پی پی کے بیڑا کیا کر دیا، غرق. نیم حکیموں کے کلپ آئے ہوئے تھے، یہ سنا مکی کا قہوہ بنا کے پیئیں، اس سے کیا ہوگا کہ یہ شفا ملے گی. حدیث میں آتا ہے لیکن یہ قہوے کا تھوڑی حدیث میں ذکر ہے. اور اس موقع پہ وہ پلائے لوگوں نے، اس سے نقصان کیا ہوا کہ آپ کو موشن ہوئے اور آپ کے جو امیون سسٹم تھوڑا سا لنگڑا لولا سا باقی رہ گیا تھا وہ موشن میں بہہ گیا. وہ کیا ہوا، موشن میں بہہ گیا. تو ہمارے ایک استاذ کو ہو گیا تھا کہ ہمیں بہت پی انہوں نے مختلف قسم کے، پھر بھی ہو گیا نا. تو اب دلیل تو اس کے پاس بھی ہے بھائی، سنا مکی جو ہے اور کلونجی جو ہے اس میں شفا ہے. بھائی شفا کا یہ مطلب تھوڑی ہے اب شہد میں شفا ہے تو کیا مطلب، شوگر لو ہو رہی ہے تو شہد کھاؤ شفا ملے گی. پہلے ہی شوگر ہائی ہوئی ہے، پھر آپ نے کہا قرآن میں آتا ہے شفا ہے اور پی لی تو لیٹ جاؤ گے آپ، مر جاؤ گے آپ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھ؟ ہر چیز یہ تو سائن ہے، علامتیں ہیں. اب شفا کیسے تو ڈاکٹر بتائے گا، جو ماہر حکیم ہے، تجربے کار حکیم ہے، وہ بتائیں گے. تو جیسے انڈ شنڈ. اور میں نے دیکھا ہے یوٹیوب پہ جو ایکسپرٹ ڈاکٹرز ہیں نا ان کے ویوز کم ہیں، جو پھینکو ہیں ان کے ملینز میں جا رہے ہیں، دے تنوتن جائے جا رہے ہیں. تو عوام چاہتی ہے کچھ نئی چیز لاؤ مارکیٹ میں، تو بس وہی آ رہی ہے مارکیٹ میں. یوٹیوب پر کافی اسکالرز حدیث عمار کو مسئلہ بنا کر کافی تنقید کرتے ہیں حضرت معاویہ پر. اس کا کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں، بھی میرے بخاری کے لیکچر اپلوڈ ہوں گے، اس میں بھی اس کا جواب آئے گا. بات یہ ہے کہ جواب والے کلپ وائرل نہیں ہوتے، نیگیٹو چیزیں فوراً. وہ میرا کلپ چلا تھا نا کوا حلال والا، اس کا میں نے جواب ریکارڈ کروایا ہے، ریفرنس دیے، پھر میں نے بتایا کون سے کوے کو میں نے کہا ہے حرام ہے، کون سا حلال ہے، پوری ڈیٹیل کے. جس نے وہ جواب سنا مطمئن ہو گیا، لیکن وہ جواب کہیں پھیل کے ہی نہیں دے رہا. بس جو ایک چیز چلی گئی وہ اس پہ لوگ کلپ بنا کے نا اعتراض. میں نے اس کوے کو نہیں بولا یہ والا جو کوا ہے آپ کا، اگر اس کو میں حلال بولتا تو ہو سکتا ہے کوا بریانی کھلاتا آپ کو میں بیٹھ کے. تو پوری ڈیٹیل سے بات میں نے کی ہے. اب میں کروں گا نا تو پھر وہی
ادھوری بات ہوگی, پھر اس کا ادھورا کلپ چلا جائے گا. تو میں ان کوؤں کو حلال نہیں کہتا, اور ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے یار, اس کو کون اس کوے کو حلال کہہ سکتا ہے؟ اگر کہتے تو کوئی تو بریانی شریانی پکا کے کھلا رہے ہوتے نا, لیکن وہ وضاحتی بیان وائرل ہی نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ یوٹیوبر جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ویوز چاہیے ہوتے ہیں, وہ نیگیٹو چیزوں کو ٹھک 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 دبا کے پھیلاتے ہیں وہ. تو وہی جیسے شادیوں کے کلپ دبا کے نکل رہے ہوتے ہیں, اور جو بیوی کے حقوق والے کلپ ہیں وہ نظر ہی نہیں آ رہے ہوتے, تو شوہر کے حقوق والے بھی نظر نہیں آ رہے ہوتے, تو ماں باپ والے بھی بہت ہی کم ہوتے ہیں. ایک دو ہوتے ہیں جس میں ذرا جذباتی سا ہو گیا نا, تو اس میں جذبات کو لوگ کیش کراتے ہیں, وہ مفتی صاحب جذباتی, تو عنوان یہ لگتا ہے مفتی صاحب رو پڑے, لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں 5ویں ہو گئی کیا, کیوں رو پڑے ہیں. اس چکر میں ماں باپ کے حقوق سن لیتے ہیں وہ, اگر اس پہ ڈال دینا ماں کا حق, کوئی بھی نہیں سنے گا. تو یہ یوٹیوب کی دنیا ایک الگ دنیا ہے, اس میں کوا حلال والی چلے گی, حرام والی نہیں چلے گی اس میں.